جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی، اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے. ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈیننس بچوں کے لیے، بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے تو بہت سخت. لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا، اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا. دیکھیں کئی جنگیں معاشرہ جیتتی ہے. قانون میں آپ بنا لیں، اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے، کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ یہ جو آخری بات کی ہے پرائم منسٹر نے، مجھے اس کے اوپر بڑا سخت اعتراض. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جو پرائم منسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کو سنوائیں، آپ کو لگتا ہے انہوں نے کوئی نیکسس لنک جوڑا ہے بٹوین ریپ اور فحاشی؟ میرا خیال ہے انہوں نے جو لنک پیدا کیا اس کا مقصد کوئی کرائم کو جسٹیفائی کرنا نہیں ہے. اچھا. نہ ہی جو مجرم ہے اس کا جو ہے تحفظ کرنا ہے یا اس کا دفاع کرنا ہے، بلکہ انہوں نے ایک پریکاشنری میئر میں سے ایک میئر بتائی ہے کہ اگر اس میئر کو اڈاپٹ کیا جائے تو الٹیمیٹلی آپ ریپ کو کنٹرول کرنے کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کسی جگہ پہ آپ کا گھر میں سونا کھلا پڑا ہو، چوری ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چور کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سونے کو اپنے لاک کے اندر رکھنا چاہیے تھا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ایک واحد فیکٹر نہیں ہے جس کے ذریعے ریپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن ان فیکٹروں میں سے ایک فیکٹر ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ واحد فیکٹر نہیں ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے؟ یہ بھی ایک فیکٹر ہے. معاشرے میں فحاشی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فحاشی ہے. کیا فحاشی ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سے ایسے معاملات کئی مقامات کے اوپر ایسے لباس یا ایسا انداز اتوار نظر آتا ہے فنکشنز کے لیکن اندر. پھر ریپ انسیڈنٹس وہاں پر تو نہیں ہوتے. ریپ انسیڈنٹس تو ہوتے ہیں کہ 8 سال کی بیچاری زینب قصور میں اس کو پکڑا، چھپ کے کسی کو بتایا، دیکھیں میں اس کو ریپ کر دیا، پھر ایک قتل کر دیا. ایک سیکنڈ میری بات تو سن لینا. اس کے بعد وہ بیچاری اسما مردان کی، اس کے بعد ابھی چھوٹی سی بچی کو ہارٹ کی 3 سال کی بچی چھوٹی سی، وہاں پہ تو کوئی فحاشی نہیں ہو رہی تھی. وہ تو گھر کے باہر کھیل رہی تھی، گھر کے باہر کھیل رہی تھی. میں نے پہلے کہا یہ فیکٹر، اس کا مطلب ایک فیکٹر. اچھا یہ سائل کی رپورٹ ہے. سائل ایک این جی او، وہ کہتی ہے جی پاکستان میں روزانہ 8 بچوں کا ریپ ہو رہا ہے، جس میں سے 51% بچیاں ہیں اور 49% بچے ہیں. اچھا چلو بچیوں میں بھی سمجھ نہیں آتی ہے فحاشی، لیکن بچے ریپ ہو رہے ہیں، میلز لڑکے 49%. سن تو لینا، اس کے بعد میں آپ کا تسلی سے پورا جواب سنوں گا. اس کے بعد 2019 کی نسبت 2020 میں 4% انکریز ہوا ہے ریپ میں. میرے پاس ایسے انسیڈنٹس کی لسٹ ہے، یہ پوری پڑی ہوئی ہے، دیکھیں یہاں پہ. 7 سال 5 سال ریپ کیا، بال کاٹ دیے، تشدد کیا. اس کے بعد سکھر میں ایک بچی 10 سال کی بھیک مانگ رہی تھی، وہ تو کوئی فحاشی نہیں کر رہی تھی، اس کو ریپ کر دیا. بہت ساری مثالیں. ٹھیک ہے، تو پھر واٹ از دا نیکسس بٹوین ریپ اینڈ فحاشی؟ اب ذرا سنیں میری بات. میں نے جب یہ بات کی ہے فیکٹر میں سے فیکٹر، اس کا مطلب باقی فیکٹر کا انکار نہیں کر رہا. آپ کے یہاں پورنوگرافی بھی ہے، آپ کے یہاں پہ جس طرح آپ نے پہلے بڑا اس کو لاؤڈلی یہ بات کی ہے نا کہ جو آپ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی بات کرنی ہے، اور اس میں کسی قسم ایکسکیوز کو قبول نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ بھی ہے، پھر اس میں پردہ داری بھی ہے، اس میں شرم و حیا بھی ہے، اس میں مردوں کا آنکھ جھکانے کا فیکٹر اگر جمائمہ صاحب نے کوڈ کیا ہے تو ان کو ساتھ دوسری آدمی کو کوڈ کرنی چاہیے نا. ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ فحاشی ہونی چاہیے معاشرے میں، نہیں ہونی چاہیے، میں کہوں گا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی جواز نہیں ہے، اسلام نے منع کیا تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی غیر اخلاقی حرکت کر رہا ہے تو وہ کسی اور کے جرم کرنے کا جواز نہیں ہو سکتا. جرم کے جواز کی تو بات ہو ہی نہیں رہی. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں ہم نے معاشرے پریکاشنری میئر لینی ہے. ہم نے معاشرے پریکاشنری میئر لینی ہے. تو ہم یہاں سے اگر میں جہاں یہ بات کروں گا کہ آپ پورنوگرافی روکیں، جہاں میں یہ بات کروں گا کہ آپ جو ہے سزاؤں کو امپلیمنٹ کریں، تو وہاں میں یہ بھی بات کروں گا فحاشی کو کنٹرول کیا جائے. کریں، بالکل کریں، لیکن آپ ریپ کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے. ریپ کو جسٹیفائی کرنے کی تو بات ہو ہی نہیں رہی. آپ نہیں کر رہے. میں کہتا ہوں بنتا ہی نہیں. اور آپ کو لگتا ہے میرا دینا انہوں نے کوئی ریپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بیان نہیں دیا. میرا دینا انہوں نے فیکٹر میں ایک فیکٹر بیان کیا ہے جس کو اوپر کنٹرول کرنے کے بعد آپ معاشرے میں اس چیز کو کنٹرول کر سکتے. لیکن کیا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا فحاشی کی وجہ سے ایک نیکسس ہے اس کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات ان کا آرگیومنٹ سمجھ آتا ہے، تو کیا جو ریپ کے اصل وجوہات ہو سکتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر کی کمی ہے، انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہے، ریپس نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، پروسیکیوشن کمزور ہے، ان ساری چیزوں سے ڈی ٹریک نہیں ہو جاتا فوکس؟ نہیں. آپ یہ بتائیں، آپ چھوٹی بتا دینا، اگر آپ بچوں پہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا بات بچان دیں گے، بچوں کو وائلنٹ فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے، یا بچوں کو کوئی ایسی ایکسیس نہیں ہونی چاہیے پورنوگرافی تک. تو اس کو آپ یہ جب اسے کوٹ کریں گے کہ اس چیز کو روکا جائے، تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ آپ اس ایکٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اچھا اگر آپ اس میں فحاشی ہے، میں ویسے آپ سے فحاشی ہے تو جو بندہ مینٹلی سک ہے وہ فحاشی دیکھ کے بچے کو ریپ کرتا ہے جا کے. میں یہ بات سمجھتا ہوں ضروری نہیں کہ اس کا وہ اس چیز سے افیکٹ ہوا ہو. اچھا این ممکن ہے وہ پورنوگرافی سے افیکٹ ہوا ہو. ٹھیک. این ممکن ہے اس کا پیرنٹل کنٹرول میں کمی رہ گئی ہو.
एंड मुमकिन ये कि उसको टीचर में तो फिर ऐसे सिख माइंडेड लोगों को सोसाइटी से एलिमिनेट करना करना चाहिए ना कि मेरी बात तो उस वक्त सुने हाँ जी, ना कि जो बच्ची बाहर घर के बाहर खेल रही है 4 साल की 3 साल की 7 साल की 10 साल की, आप उनको कहें कि बेटा आप घर से बाहर ही नहीं जा सकते, कोई पागल बेवकूफ जिसने पोर्नोग्राफी देखी है वो टेम्प्ट ना हो जाए। हाँ जी, डोमेन है ना, बहुत ये बाप मैं अपनी बच्चियों को कहूंगा कि इस इलाके के अंदर इस इंसिडेंट हुआ है, आप जरा घर में रहा करें, शाम डले ना निकला करें। अगर मैं हाकिम हूं तो मैं कहूंगा उनको, मैंने वो जो नहीं आपकी बात और है, एक बाप की हैसियत से मैं भी कहूं एक बाप की, ये बात आ गई। अब हाकिम की बात का काम क्या, उसका काम ये है कि उन क्राइम्स को बताने रोकने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती से इंप्लीमेंट करे, लेकिन वो जहां पे एक सोसाइटी को लीड करने के लिए एक लीडर है उसको ये कोड कर सकता ना इस बात को कि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कि मुआशरे के अंदर ये भी एक फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि इसके ऊपर काबू पाया जाए। चलिए जी आगे चल, जो बात इन्होंने कही है कि फहाशी का मतलब क्या है नंबर 1, और दूसरा क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना हमारा, माशाल्लाह आप भी मेरे सामने बैठे यार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहने से जो फहाशी गए या शराब नोशी गए या सूद होरी गए या जो बदारे गुनाह जो कायम हुए हैं उनके नजदीक हम उनका इनकार करना शुरू कर दें। नहीं इनकार तो नहीं करें, लेकिन सवाल उनका ये है कि क्या पाकिस्तान में है मतलब कि अब छोटी बात, कोई क्लब्स हैं पाकिस्तान में, क्लब्स की बात नहीं, कोई पब्स हैं, एक मिनट ठहरे, कोई शराब के अड्डे खुलेआम है। आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे को एजुकेशन और उसके बाद को जो अपना वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पे लड़के लड़कियों की दोस्ती के इम्कानात मौजूद हैं, तो क्या को एजुकेशन को बंद कर दें, को एजुकेशन बंद कर दें? अगर आप समझते हैं कि वहाँ पे नतीजे के अंदर फांसी फैल रही है तो उसको लिमिट करें। अगर एक मर्द और औरत एक जगह पर तालीम हासिल कर रहे हैं वर्क प्लेस हरासमेंट के कवानीन क्यों आते हैं? रोजगार के वर्क प्लेस हरासमेंट के कवानीन क्यों आते हैं? सुन तो लेना, वो हरासमेंट के कवानीन तो होने चाहिए और वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे रोजगार के हसूल के लिए इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर फांसी तो नहीं हो रही है ना, वहाँ पर तो काम कर रहे हैं। मैं तो बताना चाह रहा हूँ कई ऐसे मुकाम इस प्रोग्राम में हम खवातीन के साथ बैठे हुए हैं, तो आपका क्या है मतलब ये कि जो फांसी नहीं है उसको फांसी कहना शुरू कर दूं? सर यहाँ पे मैं आप दो मर्द हैं और 2 खवातीन हैं, जो फांसी नहीं है उसको फांसी कहना शुरू कर दूं? यहाँ पे तो फांसी नहीं है, तो इसका यहाँ रेप भी नहीं हो रहा। नहीं बात करनी चाहिए, नहीं बात वही होगी ना, बात वही है। आप ये कह रहे हैं नहीं, मैं आपको एक बात कहता हूँ, एक जहाँ पे भी रेप होता है वहाँ पे फांसी होती है। नहीं, मैंने पहले बात की एक फैक्टर में से फैक्टर्स है, फैक्टर्स कई हैं, उनमें से एक फैक्टर आप जब देखें, आप एक माइक्रो लेवल के ऊपर जब किसी चीज का तजरिया करते हैं तो उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर में से एक फैक्टर को लेकर हर अच्छा वो जो सवाल उन्होंने पूछा कि फहाशी है क्या है, जो उन्होंने बात कही है कि फहाशी का जो ओवरऑल तस्वूर है कि मर्द औरतों की शनासाई और औरतों का गलत लिबास पहनना, तो मैं ये बात समझा जहाँ औरतें गलत लिबास पहनेंगी यहाँ पे उसके नतीजे में की तारीफ कैसे आप, मैं उसकी नहीं तारीफ में जाना चाहता, मतलब कि मैं जब जाता हूँ बाहर, मैं मिसाल के तौर पर लिबर्टी मार्केट चला जाऊँ या किसी और मार्केट में चला जाऊँ, मैं खवातीन को देखता हूँ, उन्होंने शलवारे कमीजे दुपट्टे पहने होते हैं, कुछ ने सर ढांपे होते हैं, कुछ ने चेहरे ढांपे होते हैं, किसी ने अगर दुपट्टा नहीं भी लिया हुआ लेकिन विद इन द रेल्म्स ऑफ डिसेंसी वो ड्रेस्ड अप होती है। आपकी अपनी अप्रोच है, तो मुझे तो वो फांसी नहीं लगती, नहीं लगेगा आपको फांसी, तो हो सकता ना लग रही हो फांसी, हो सकता है किसी के लिए फांसी ये भी इस लेवल के पर भी हो, लेकिन मैं फांसी की कोई यूनिवर्सल तारीफ नहीं होती, इसका हर बंदे तो फिर कैसे मैं ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये फांसी? मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुआशरे के अंदर ऐसा लिबास पहनना जो मुआशरे की एक एवरेज इक़दार के साथ हम आहंग ना हो, और एवरेज मुआशरा जो उसको कबूल ना कर रहा हो तो उसको फांसी कहा जाएगा। तो पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है? होता है, कई मुकाम पे होता है, हर मुकाम पे नहीं, हर मुकाम पे तो बात हो रही, आपने तो इस तरह जिन मुकाम पे होता है तो चलो वहां पे तो गलत हो रहा है ना। बाय एंड लार्ज मैं देखिए मैंने पूरी दुनिया घूमी है ऑलमोस्ट, मौलाना साहब, मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं यूरोप भी गया हूँ, मैं अरब स्टेट्स में भी गया हूँ, ठीक है, उनके मुकाबले में पाकिस्तान में तो मुझे बहुत ज्यादा इस्लामी इक़दार नजर आती है। रेप के मुकाबले काम मैं ये भी बता दूं आपको बात, इंडिया में रेप ज्यादा, पाकिस्तान में, चलें ये बताएं आप, इंडिया में ज्यादा, तो किसका मतलब या वहां फांसी ज्यादा ना? क्यों जी नायाब जान, आप बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। इंडिया का सर जो जितने वहां पर वो कह रहे हैं कि इंडिया में फांसी ज्यादा है, इस वजह से हिंदुस्तान में रेप भी ज्यादा है। इंडिया के अंदर हम ये कंपैरिजन कर नहीं सकते, पाकिस्तान इंडिया से 10 गुना छोटा है, और इंडिया के अंदर भी अगर जो है वो आप देखें कि छोटे गांव कस्बे बहुत ज़्यादा है, रूरल लैंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी रेप होता है। तो शायद बड़े शहरों के बारे में आप ये कह सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा वो एक मुल्क है, मतलब एक हाफ अ कॉन्टिनेंट है, उसके बारे में आप ये इतनी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि वहाँ पे फहाशी है या बॉलीवुड है तो उस वजह से छोटे गाँवों के अंदर बच्चियों के रेप हो रहे हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? बच्चों के रेप की तो बात हुई नहीं,
آپ دونوں پر ہو رہے ہیں نا، ہو رہے ہیں نا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں اگر یہ بات کرتا ہوں خواتین کو پردہ کرنے تو میں بچوں کے ریپ روکنے کی بات کر رہا ہوں، میں بچوں کے ریپ کے روکنے کی بات کروں گا، میں کہوں گا پیرنٹل کنٹرول ہونا چاہیے، میں وہاں پورنوگرافی کو روکنے کی بات کروں گا، میں وہاں پہ لاس کی امپلیمنٹیشن کی بات کروں گا، میں وہاں پہ ان کو پبلک جو ہے نا ان کو پبلکلی جو ہے نا ہینگ کرنے کی بات کروں گا. کریں نا، تو کر رہے ہیں ہم، میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن کچھ اور بات آپ سنیں میری بات، کچھ اور بات ہم وہ بھی کروں گا ساتھ، اس لیے کہ اس کا ایک حصہ ایسا ہے جو خواتین کے ریپ سے متعلق ہے. دیکھیے فحاشیت کے جتنے بھی فیلیئرز ہیں، عمران خان کے ناقدین کو بھی میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خان صاحب کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، خان صاحب کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ویسے ایک بات یہاں پہ ماننے پڑے گی فیکٹرز ہیں. تو باقی جو ایک بات انہوں نے کہی کہ پورنوگرافی کا فیکٹر نہیں انہوں نے یہ کہا نا کہ جہاں پہ نہیں ہوتی ہے کہیں پہ فحاشی ریپ تو وہاں پہ بھی ہوتا ہے. اور مساجد سر سن لینا، مساجد کا ذکر کیا تو مساجد والوں کو پھانسی لگا دینا چاہیے، وہاں پہ تو کوئی فحاشی نہیں ہوتی ہے، لیکن ریپ وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. تو وہ فرسٹریشن کا ذکر ہے، پہلے کہہ رہا ہوں فرسٹریشن کا ذکر. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس. فرسٹریشن بنیادی وجہ انہیں نظر آتی ہے. اور مساجد میں جو ہم واقعات دیکھتے ہیں مولوی صاحب اور وہ بچے بیچارے چھوٹے چھوٹے، کئی واقعات اس طرح کے آئے ہیں کہ مولوی صاحب نے بچے کے ساتھ بدفعلی کر دی. اور ہمارے سما پہ تو بلال قطب صاحب کے شو میں اکثر ہی وہ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اس طرح کے واقعات. ہم نے کیا بات کہی، لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ وہاں پر تو کوئی فحاشی ہوتی نہیں نا، اللہ کا گھر ہے. ایک منٹ ٹھہرے، میں نے جو آپ سے بات فرسٹریشن موجود ہے، ہم نے کسی ایک فیکٹر کے اوپر کلی انحصار نہیں کرنا ہوتا. آپ ایک بنیادی فیکٹر، آپ ایک کوڈ بناتے ہیں، بنیادی فیکٹر میں یہ سمجھتا ہوں فحاشی بھی ان میں شامل ہے، بنیادی میں بنیادی میں شامل ہے. مسجد میں آپ یہ دیکھیں، میں کچھ اور بات، میں فحاشی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا سر، فحاشی نہیں ہونی چاہیے، فحاشی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے دیکھیں انہوں نے جو پہلے انالیسس کیا سائیکالوجی، لیکن میں صرف اس نے پورنوگرافی کا ذکر کیا نا، بالکل غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے، فحاشی نہیں ہونی چاہیے، پورنوگرافی نہیں ہونی چاہیے. ایڈکشن کا ذکر بھی کیا نا. لیکن میرا جو کنسرن ہے نا مولانا صاحب وہ یہ ہے کہ پچھلے میں اپنا سارا یہ ڈیٹا، آپ یہ بتائیں ہم سزا دینے کی بات کرتے ہیں، کیوں ہم کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھو نا، زیادہ تر جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں نا وہ واقعات میں کانٹیکسٹ میں ارد گرد سراؤنڈنگز میں سرکمسٹانسز میں حالات میں واقعات میں کہیں پہ فحاشی نہیں تھی. فرق ہوتا ہے، جگہ جگہ فرق ہوتا ہے. غلط سن لو نا، میرے پاس یہ جو پوری لسٹ ہے نا، بچوں کو ریپ کیا ہے، خواتین کو ریپ کیا ہے، اور سر جی وہ تو ملی ہے نا. ابھی تو ہم روٹ کاز کی بات کر رہے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کہیں پر ان حالات میں فحاشی نہ ہونے کے باوجود ریپس ہوئے ہیں. اس کا مطلب بنیادی وجہ کیا ہے ریپ کی؟ بنیادی وجہ پورنوگرافی بھی ہے اس کی وجہ ہے کہ نہیں؟ آپ مانتے ہیں یہ بات؟ ایڈکشن بھی اس کی وجہ، بے پردگی بھی اس کی وجہ، فحاشی بھی اس کی وجہ. لیکن بنیادی وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ وہ کرمنل مائنڈ سیٹ انوائرمنٹ. میں کہتا ہوں کہ پورنوگرافی بین ہونی چاہیے، وجہ ہے، غلط ہے، بند کریں، ٹھیک ہے. لیکن ہر بندہ جو پورنوگرافی دیکھ رہا ہے وہ جا کے ریپ تو نہیں کر رہا، ریپ تو وہی کر رہا ہے جو ریپسٹ ہے، اور وہ کرمنل مائنڈ سیٹ ہے. اس کو سزا ملنی چاہیے نا، پھر تو ملنی چاہیے، وہ اس میں کوئی بحث نہیں ہے. روٹ کاز کی روٹ کاز کا آپ کی بات کریں، آپ کا مطلب یہ کہ لا اینڈ آرڈر کی انفورسمنٹ کے اندر بھی کمزوری ہے، آپ اس کو انفورس کریں لا کو. وہ تو کرنا چاہیے، مولوی پہ کریں، ڈاکٹر پہ کریں. ڈاکٹر نوشابہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، جس میں مرضی کریں، جو بھی مجرم کریں اس پہ. ڈاکٹر نوشابہ آپ کہتے تھے کہ سب آپ کی بہنیں ہیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے بڑی دفعہ انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کی. لیکن یہ ٹرمینالوجی غلط ہے. وہ بہنوں کے ساتھ بہنوں کی طرح روکنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کہہ کے پہلی بات روکنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو انہوں نے ہر ویمنس پروٹیکشن بل کے خلاف ووٹ دیا ہے. انہوں نے 2016 کے اندر بھی ویمنس پروٹیکشن بل کے خلاف ووٹ دیا. انہوں نے اس سے پہلے بھی ویمنس پروٹیکشن بل کو اپوز کیا. کیوں؟ ان کو کیوں یہ چیزیں بری لگتی ہیں کہ اگر خواتین کے حقوق جو ہیں ان پہ قانون سازی ہو رہی ہے اور ان پہ ایک کمپریہنسو طریقے سے بات ہو رہی ہے جہاں پر پدر شاہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہ میرا جسم میری مرضی پہ آ گئے ہیں علامہ صاحب. اور آخری بات، اور ایک آخری بات کہنا چاہوں گی، ایک آخری بات، اگر نیت کی بات کریں تو جب وزیر اعظم صاحب کو یہ پتہ لگا کہ ان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں خواتین کے سینٹیمنٹس کو ٹھیس پہنچی ہے تو سیدھی سی بات یہ تھی کہ دو مختلف سٹیٹمنٹس کے ذریعے اپنی ایکسپلینیشن دینے کی بجائے معافی مانگ لیتے. ہم بیٹیاں ہیں نا، ان کی قوم کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو اگر ہمیں دکھ ہوا ہے تو معافی مانگتے. آپ کہہ رہے ہیں معافی مانگنی نہیں بنتی نہیں، انہوں نے فیکٹر کو انڈیکیٹ کیا. کیوں نہ انڈیکیٹ کریں؟
کیا ان کو کوئی حق نہیں کی تھی تو دیکھیں معاشرے کا اس کے پولوشن مار رہے تو اس کے اوپر کیوں نہ کنڈیم کریں؟ صحیح کیوں نہ کنڈیم کر کے چیز کو جو پھانسی کنڈیم کرے، پورنوگرافی کنڈیم کریں، لا لیس ہے اس کو ایڈریس کریں، کیوں نہ کریں؟ بے پردگی کو اگر وہ ایڈریس کریں تو کون سی ایسی بات ہے جس کو انہیں کنڈیم کیا جائے؟ میں یہ غلط بات ہے۔ اچھا چلیے میں ایسی بات ہے علامہ صاحب، اسی وجہ سے پوری دنیا میں ان کا مذاق بنا ہے، پوری دنیا کے اندر مذاق بنا حق بدل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی کی حمایت کریں، فحاشی کی حمایت کریں، پورنوگرافی کی حمایت کریں، لالسنس کی حمایت کریں، جو بات جائز ہے اس کو ماننا چاہیے، چاہے اس کا مخالف بھی کرے جائے۔ اچھا میری بات سن لیں دونوں، فحاشی کو آپ بھی کنڈیم کریں، ہم بھی کرتے ہیں، کون سی ایسی بات ہے؟ آپ نے مدارس کی بات کی، ہم نے کہا ان کو بھی پھانسی دے دیں، ان کو بھی سزا دے دیں، تو آپ بھی مانے فحاشی نہیں ہونی چاہیے معاشرے میں، کیا ان سی ایسی بات؟ 30 سیکنڈز رہ گئے، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اچھا پروگرام ختم کرنے سے پہلے مجھے مائک دیجیے گا پروڈیوسر صاحب، پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات کہتا چلوں کہ آج کی جو ڈسکشن تھی، میرے خیال میں اس طرح کی ڈسکشنز ہونی چاہیے میڈیا پہ۔ ہمارے وقت جی فلانے سیاستدان نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس کے علاوہ یہ جو ایشوز ہیں سوسائٹل، ان پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ اور اس میں ایک چیز تیسری پرائم منسٹر صاحب کے بیان میں جو انہوں نے ڈیورس ریٹ کی بات کی کہ